قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات بھائی ہے حقیقت میں حقیقی بھائی ہے، اور اس طرف وہ ادھر کا اور ادھر کا لیڈر، نہ دور سے رشتہ داری نہ کوئی تعلق، لیکن ایک جنون ذہن میں سوار ہے کہ چونکہ وہ میرا لیڈر ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ساتھ میں میرا حقیقی بھائی ہے جس کے میرے اوپر حقوق ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ روندے جائیں تو ختم ہو جائیں، وہ مر جائے چولہے باڑ میں جائے، مجھے کیا واسطہ اس سے، میرا لیڈر مجھ سے خوش ہونا چاہیے۔ توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا، اللہ کے واسطے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ سیاست، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ لیڈر، یہ سب کچھ آتے جاتے رہیں گے، ہماری یہ ساری کارروائی اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے، سب کچھ۔ اب سیاسی جلسے ہوں گے، اپنے اپنے لیڈر کی خاطر کھڑے ہو کر سٹیج کے اوپر بولنے والا بس بولتا ہی جائے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں سچ بھی بول رہا ہوں کہ نہیں۔ میرے یہ الفاظ کسی کو کسی کے سینے پہ چھلنی، کسی کے سینے پہ وار تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے دل کو زخمی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ مقصود صرف ایک یہ ہوگا کہ آج شام کو جب یہ میری ویڈیو وائرل ہوگی تب لوگ کہیں گے کیا بولا ہے آج وہ آدمی ممبر پہ چڑھ کے، سٹیج پہ چڑھ کے اس نے دھجیاں اڑا دی اس پارٹی، اور اس بولنے میں پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا میں الزام لگا رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہوں، اس کی عزت اچھال رہا ہوں، اس کی پگڑی کو گرا رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرا لیڈر مجھ سے خوش ہونا چاہیے، مجھے کیا پرواہ اس کی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے آپس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ سننے کے بعد غور کیجئے گا، کیا حقائق نہیں ہے کہ ہم الٹی سمت میں نہیں چل رہے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر، کسی کے مفادات کی خاطر ہم الٹی راہ پہ نہیں چل پڑے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دنیا آخرت کا سکون غارت نہیں کر رہے ہیں۔ سوچئے گا اس بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان، دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح دیوار میں لگی اینٹ، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، دوسری اینٹ تیسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، پھر وہ پوری دیوار بنتی ہے، تو پھر وہ مضبوط ترین دیوار بن کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مومن کی مثال ایک دوسرے کے لیے ایسی ہے جیسے دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں ہیں، ایک سے دوسرے کو طاقت پہنچتی ہے۔ اور آج کیا ہے ایسا؟ ہماری زندگیاں ایسی ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے؟ کبھی ہم نے سوچا اس بات کو کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اور ہم ایمانی رشتے کو تو چھوڑ دیجئے، ایک سائیڈ پر رکھ لیجئے، حقیقی بھائی بھائی سے لڑنے کو تیار ہے، کس بنیاد پر؟ کہ تو اس پارٹی کی سپورٹ کیوں کر رہا ہے، میرے کہنے پہ اس کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اور تار تار کر دیے رشتے، اپنا دنیا کا سکون بھی برباد کیا اور آخرت کے بھی مجرم بنے جا رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اس بات کو دھیان سے سنیے گا، توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا، اللہ کے واسطے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ سیاست، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ لیڈر، یہ سب کچھ آتے جاتے رہیں گے، ہماری یہ ساری کارروائی اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے، سب کچھ۔ اب سیاسی جلسے ہوں گے، اپنے اپنے لیڈر کی خاطر کھڑے ہو کر سٹیج کے اوپر بولنے والا بس بولتا ہی جائے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں سچ بھی بول رہا ہوں کہ نہیں۔ میرے یہ الفاظ کسی کو کسی کے سینے پہ چھلنی، کسی کے سینے پہ وار تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے دل کو زخمی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ مقصود صرف ایک یہ ہوگا کہ آج شام کو جب یہ میری ویڈیو وائرل ہوگی تب لوگ کہیں گے کیا بولا ہے آج وہ آدمی ممبر پہ چڑھ کے، سٹیج پہ چڑھ کے اس نے دھجیاں اڑا دی اس پارٹی، اور اس بولنے میں پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا میں الزام لگا رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہوں، اس کی عزت اچھال رہا ہوں، اس کی پگڑی کو گرا رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرا لیڈر مجھ سے خوش ہونا چاہیے، مجھے کیا پرواہ اس کی۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے، آپ کے وہاں بولے ہوئے الفاظ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات بول دی جاتی ہے جی، بعد میں کہا جاتا ہے معافی مانگ لیتے ہیں جی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو زبان سے کہہ دیا، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، یا ویڈیو جب اپلوڈ کی جاتی ہے تو اس میں ایڈیٹنگ کر لی جاتی ہے، اس کو حذف کر دیجئے، اس حصے کو ڈیلیٹ کر دیجئے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو آپ نے بول دیا وہ محفوظ ہو گیا۔ آپ نے اگر کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی پہ اگر غلط الزام لگایا ہے، سٹیج پہ چڑھ کر کے آپ نے کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے وہ باتیں اس کے حق میں کہی ہیں جو دور دور تک بھی اس میں نہیں تھی، تو پھر آپ یاد رکھیے اللہ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہو سکتی. مومن کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی تانا دینے والا نہیں ہو سکتا ہے. تانا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تانا؟ سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، تانا کسے کہتے ہیں. آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تانا کہتے ہیں کہ دوران گفتگو اس انداز سے کوئی ایسی بات کرنا کہ میں کسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دوں، اس کا نام تو نہ لوں، لیکن میں اپنے دماغ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جس کو کہہ رہا ہوں بس وہ سمجھ رہا ہے میری اس بات کو کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. گول مول انداز سے بات کرنا، سامنے والے کو ٹارگٹ کر کے، اس کو تانا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی تانا دینے والا نہیں ہو سکتا. کبھی مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا. مومن کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق.